नज़्म नस्सार की तरफ से आप सबका खैर मक़दम है। और आप लोग ज़ाहिर है कि हमारे खुर्शीद अख्तर फराजी साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ़ से भी, खुर्शीद साहब की तरफ से भी। यहाँ खुर्शीद साहब आप सब जानते हैं कि उनकी सहाफ़ती ख़दमात के 55 साल गुज़र चुके, मुकम्मल हो चुके। और हाँ वो अच्छा हाँ अच्छा ये भी है। तो इन 55 साल के सिलसिले में जो दावतनामा तैयार हुआ और जिन लोगों को ये पास पहुंचा, उनमें से बाज़ हज़रात ने पूछा कि इनकी उम्र क्या है। तो लोगों ने उम्र तो पूछी, ये नहीं पूछा कि उनकी खिदमत क्या हैं। तो आज हम लोग उनकी उम्र से कोई बहस नहीं करेंगे, 55 साला सहाफ़ती खिदमत के ताल्लुक़ से बातें करेंगे। अगरचे जिस दिन इनके 55 साल मुकम्मल हुए, जिस दिन उनके 55 साल मुकम्मल हुए, उस दिन अवामी न्यूज़ में उन पर खुसूसी गोशा शाया हुआ और उनमें कई मज़ामीन भी शाया हुए। हमारे अब्दुल अज़ीज़ साहब के मज़मून था, हमारे शकील अख्तर साहब का मज़मून था, हमारे अफ़ज़ल अंसारी साहब का मज़मून था, और इस तरह के कुछ मंजूम खराज तहसीन आपका भी, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब का भी मज़मून था, और मंजूम खराज तहसीन भी पेश किए गए थे। तो उन मज़ामीन के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कुछ हज़रात अखबार मशरिक़ भी पढ़ते हैं, सब तो ज़ाहिर है कि अवामी न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, कुछ अखबार मशरिक़ पढ़ते हैं, और बाज़ उर्दू वाले तो उर्दू अखबार पढ़ते ही नहीं हैं, वो अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हैं। तो लिहाजा उस अवामी न्यूज़ के खुसूसी शुमारे के हवाले से जिन लोगों तक हमारे खुर्शीद भाई की खिदमत का ज़िक्र हुआ, तो ज़ाहिर है कि सब लोग उससे वाकिफ़ नहीं हो पाए। यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और खुर्शीद भाई की खिदमत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। खुर्शीद अख्तर फराजी की जो 55 साला सहाफ़ती खिदमत है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर उनके वालिद साहब की खिदमत को अगर हम इसमें शुमार करें, इब्राहिम होश साहब की, तो वालिद और फर्जंद ये दोनों मिल करके उर्दू सहाफ़त की 93 साल इन्होंने खिदमत की। खुर्शीद साहब अब भी बहुत ही बहाल हैं। खुर्शीद साहब सहाफ़त के अलावा अफसाने भी लिखते हैं। एक तरह से उनका ताल्लुक़ अदब से भी है। अबशार को दरहकीकत उनके वालिद मोहतरम इब्राहिम होश ने ही निकाला था। उसमें शराकत थी हमारे सालिक लखनवी साहब की। खुर्शीद अख्तर फराजी को मैं उन दिनों से जानता हूँ, आबशार में जब थे वो, मैंने आबशार का दूसरा दौर जब शुरू हुआ था, तो सहाफ़ती शौक़ में मैं भी इससे जुड़ गया, और इन लोगों को देख करके मुझे बहुत हौसला मिला। एक कहते हैं ना मोटिवेट होना। मैं आबशार हर सनीचर हर इतवार को मैं जाता था। ये तंजीम थी एक डेमोक्रेटिक फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इसी तंजीम के तहत ये अखबार निकला था, और मैं सहाफ़त के शौक़ में हर सनीचर और इतवार की शाम मैं खुर्शीद साहब की सोहबत में ही गुजारता था। वहाँ अंबर शमीम साहब भी थे। दरहकीकत मैं एक बात का आज एतराफ़ करना चाहता हूँ, मेरी सहाफ़त की कड़ी आबशार में शुरू हुई थी, लेकिन किसी वजह से ये ख़त्म हो गई। खुर्शीद भाई कलम के धनी हैं, और नज़्म नस्सार में जो भी आते हैं वो अहले कलम ही होते हैं, लिहाजा बज़्म की तरफ से उनकी खिदमत में कलम का भी तोहफ़ा है। साहिब खाना हैं, तो उनके घर वालों के लिए भी एक अतिथा। एक पैंट, एक शर्ट, एक किताब, एक कलम, वाह, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मिनट सा कलम का एक नजराना भी
عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. شکریہ. خورشید بھائی کے حوالے سے شعر کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. میں آبشار نہیں ہوں جو بلندیوں سے گروں، میں آبشار نہیں ہوں جو بلندیوں سے گروں، وہ سبزہ ہوں زمین پر بھی سر اٹھاتا ہے. معزز حضرات، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے آج یہاں صحافتی دنیا کے ایک ایسے شخصیت کے بارے میں رائے پیش کرنے کو کہا جو اپنے آپ میں ایک ہماگیر اور کثیر الجہد نابغہ روزگار صحافی ہے. اپنے قلم کی زور بیانی اور غیر جانبداری سے جو بھی مضمون و اداریہ لکھا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اکتساب فیض کا ایک مؤثر ذریعہ بھی. کم گو سوچ و فکر میں ڈوبے رہنے والے اپنے قلم سے جو بھی لکھتے ہیں وہ ارباب ذوق کے لیے در نایاب ہوتے ہیں. خورشید اختر فرازی کائنات صحافت کے وہ روشن چراغ ہیں جن کی تابندگی و ذوق فشانی ابھی تک قائم و دائم ہے اور آگے بھی رہے گا. موصوف بیک وقت کئی زبان کا ماہر ہیں. انگریزی، بنگلہ، ہندی، اردو پر ان کو یکساں عبور حاصل ہے. تب آزاد افسانے ہوں یا کوئی سیاسی مضمون پڑھنے کے بعد آپ کو ان کی بصیرت افروزی کا بھی قائل ہونا پڑے گا. زبان و بیان میں سلاست روی، معنی خیزی، مدبرانہ کاوش ان کا ترہ امتیاز رہا ہے. فن میں یہ چابک دستی ان کے اپنے والد محترم مرحوم ابراہیم ہوش سے وراثت میں ملی ہے، جو خود بھی ایک مشہور و معروف صحافی تھے اور بلند پایہ کے شاعر و نثار بھی. خورشید فرازی اگر چاہتے تو اپنے والد کے اثر و رسوخ سے کسی کالج یا یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے تک رسائی پا جاتے، مگر انہوں نے اس پیشے سے دیانتداری برتی اور رشتہ داری والے مخصوص عہدے کو اپنے لیے کسر شان سمجھا. صبر و قناعت اور تھوڑے سے میں خوش رہنے کو ہی فرازی صاحب نے اپنے لیے قدرت کا عظیم عطیہ سمجھا. اردو اور اردو افسانے و صحافتی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا. اس وقت بنگال میں اردو صحافت کو دم خم میسر ہے تو اس کا سیدھا کریڈٹ خورشید اختر فرازی کے شایان شان ہے. اردو صحافت آج کس قسم پرسی کا شکار ہے ہر کوئی جانتا ہے، مگر خورشید صاحب کی طرح دیگر صحافی اب اس پیشے سے اور اپنے گھر کے ٹھنڈے چولہے سے سمجھوتا کرنے کی سکت نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس لیے وہ اپنے بچوں کو اس پیشے کی ہوا بھی لگنے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے احتیاط و مراعات ان بزم آرائی میں ہوا ہو رہے ہیں جہاں باہری ہوا کو زیادہ منہ لگایا جا رہا ہے. اس سیاسی آؤ بھگت سے اب کوئی بھی بے بہرا نہیں. بہرکیف خورشید اختر فرازی نے صحافت کی اصلاح کو بچانے کے لیے جو طویل عمر کی قربانی دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. میں اگر ان کی اس قابل قدر محنت و خدمات پر کچھ کہہ پاؤں تو یہ میرے بساط سے باہر کی بات ہے. ایسی شخصیت پر تو بڑے بڑے مشاق و ماہرین لکھ سکتے ہیں. اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی شخصیت بار بار جنم نہیں لیتی. باتیں تو بہت ہیں بنگال میں، صحافت اور صحافی کی قدردانی نہیں رہی. مجلسیں سجتی ہیں مگر حق بحقدار نہ رسید کے لیے ہی. اس شعر سے قصہ تمام کرتا ہوں. بات رہنے دو درد بونے کی، کس کو فرصت ہے خون رونے کی. میں اس بات کے ساتھ خورشید بھائی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی عمر طویل کی دعا کرتا ہوں. بنگال کی سرزمین پر نہ جانے کتنے صحافی آئے اور چلے گئے، ان میں شاید ہی کوئی ایسا صحافی ہوگا. البتہ سالک لکھنوی کی جو 100 سالہ جو جشن منایا گیا تھا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کسی صحافی کے لیے اعزازی تقریب 50 سالہ 55 سالہ یا 100 سالہ خدمات کے حوالے سے شاید نہیں منعقد کیا گیا. اور اس کے گواہ ہمارے عزیز صاحب بھی ہیں جو اقرا میں نہ جانے کئی سال صحافت کی انہوں نے. تو بہرحال المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنوں کا اعتراف نہیں کرتے، المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ مخیر اور ہمدرد بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے
ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتراف کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, لیکن اپنی مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے ہم سمجھوتا بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. صحافت میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے. صحافت جو کبھی حکومت کو ہلا دیا کرتی تھی, آج وہ صحافت ایسی نہیں ہو رہی ہے. آج حکومت کی تائید کی جا رہی ہے. ایسے میں جو چند لوگ حق اور سچ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں ہمارے خورشید احمد فرازی صاحب کا ایک نام ہے. اردو اخبار کا المیہ یہ ہے کہ یہاں جتنے مالکان ہیں اور جو ملازمین ہیں, مالکان تو خوب کما رہے ہیں لیکن ملازمین اس طرح سے نہیں کما پا رہے ہیں. ہمارا آبشار جو کہ ایک تاریخی اخبار تھا, وہاں اس پر ہمارے عنبر شمیم صاحب تھے, وہاں یہ بھی تھے, ہمارے فرازی بھائی تھے, افضال صاحب بھی تھے, اور نہ جانے کتنے لوگ تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے, حکومت بدلی, رویہ بدلا, پالیسی بدلی, اور ایسی پالیسی آ گئی ہے جس نے اردو اخبار کو خاص طور سے جینا حرام کر دیا ہے. اخبار کی راشننگ ہو گئی ہے اور مخصوص اخبار منعقد کر دیے گئے کہ اردو کا 1, ہندی کا 1, بنگلہ کا 3, انگریزی کا 3, تامل کا یا ایک آدھ کسی کا ہوگا تو ہوگا. تو اس طرح سے جب راشننگ ہو جائے تو صحافت کبھی پنپ نہیں سکتی. اردو اخبار کی جو تاریخ ہے, اس نے ہمیشہ انگریزوں سے لے کر کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو اردو اخبار کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ انقلابی رہا ہے. لیکن آج جب ہم اخبار دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کردار دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا ہے. ایسے میں خورشید صاحب جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, جیسا بھی لکھ رہے ہیں, ایک بات تو ہے, جب ان کو پہلی دفعہ میں نے مسلم انسٹیٹیوٹ سے ایوارڈ دیا تھا صحافت کا پہلی دفعہ, تو ہمارے کچھ محسن ایسے بھی تھے جو مدرس تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو دینے سے کیسا رہتا ہے, ٹھیک لگتا ہے کہ وہ واقعی صحافی ہیں. تو ہم نے ایک بات کہی کہ صحافی ہے یا نہیں ہے, لیکن میں چشم دید ہوں کہ وہ بیٹھ کر ٹیبل میں لکھ دیتا ہے. لکھنے میں وہ کہیں کچھ غلطی ہو جائے یہ الگ بات ہے, لیکن صحافی بیٹھ کر جب وہ لکھتا ہے ایک نشست پر تو واقعی وہ صحافی کہلانے کا حقدار ہے. تو بہرحال اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ خورشید اختر فرازی کی قسمت بھی چمک گئی الحمدللہ. وہ اس ایوارڈ کے بعد پھر ایوارڈ ملا اور نہ جانے کئی ایوارڈ سلسلہ شروع ہو گیا, اور وہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے آج ان کے 55 سالہ خدمات پر پہنچ گیا ہے. میں اس موقع پر انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان کا قلم ایسے ہی رواں دواں رہے. بہت شکریہ. بہت برا دن ہے صحافت کو. بہت پہلے آسکر وائلڈ نے ان کی وفات 1900 میں ہوئی. ظاہر اس سے بہت پہلے کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ ادب کوئی پڑھتا نہیں اور صحافت پڑھنے کے قابل نہیں. تو آج جو ہے صحافت جو ہو رہی ہے وہ خیر جو دوسری زمانوں کا معاملہ الگ ہے, آج بھی اس میں ریڈرس ہیں, اردو کا ریڈرس نہیں. تو صحافت جو ہے جب تک ہم لوگ اس کو عام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے صحافت زندہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو جو ہے ہم لوگوں کو وہ رائے عمل تیار کرنا ہو کہ ہم لوگوں تک جائے. اور اس کے لیے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس طرح مولوی حضرات جو ہے صرف تقریر کر کے سمجھتے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا, شاعروں ادیبوں دانشوروں اور صحافیوں کا حال بھی وہی ہے, ہم نے لکھ دیا میرا کام ختم, دنیا جائے جدا بھاڑ میں, ہمیں اس سے مطلب نہیں. تو یہی حال ہے اور اسی نتیجے میں ہم لوگوں کو بھی میدان عمل میں اترنا ہو. نہیں اتریں گے تو آج جتنا برا حال ہے اس سے بہت برا حال آئندہ دنوں میں ہم لوگ دیکھنے کو. اس لیے بہرحال خورشید بھائی کو ہم لوگ
आज जो इस्तकबालिया दिया गया इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि बहरहाल खिदमत तो है। 55 साल कोई मामूली ये नहीं है, और इसकी बुनियाद पर ये मेरे बड़े भाई हो गए आज से, तो आज से मेरे खुर्शीद भाई हो गए। कल तक मैं अंबर भाई था, आज ये खुर्शीद भाई। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद है, यही बोलकर मैं अपनी बात करता हूँ। उर्दू सहाफ़त का नहीं है, उर्दू ज़बान की बका का सवाल है हिंदुस्तान के अंदर। आपकी ज़बान यहाँ ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी, इसलिए कि इस ज़बान को ही ख़त्म करने के लिए हुकूमत के सतह पर कोशिश हो रही है, और कामयाब कोशिश हो रही है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे या आप लोगों का ताल्लुक़ नहीं होगा, आप बिहार में चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, कितने लोग पढ़ रहे हैं आपका उर्दू। लिहाजा उर्दू की यही जो है ज़िंदगी का सवाल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि उर्दू सहाफ़त ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, अब तक जो उर्दू सहाफ़त काम कर रही है उसमें यकीनन बहुत से लोग बहुत ही मुखलिस हैं, बहुत से लोग जो है बहुत अना के साथ काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो उनकी फ़िक्र होती है उसको अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहले समझ जाइए कि लोग डरते थे, आज भी डरते होंगे, लेकिन हम जब देखते हैं अवामी न्यूज़ को, चूँकि एक ही आबशार के बाद जो अखबार में पढ़ता हूँ वो है अवामी न्यूज़। मैं नहीं कह सकता कि मेयार किसका बहुत अच्छा है, मशरिक़ का है या इसका है, मेयार का मसला नहीं है। मेरे सामने मसला था कि इसके एडिटर में किसका नाम आता है, तो मैं देखता था कि खुर्शीद अख्तर फराजी। मैंने मजाक में कहा था ये फराजी तुम कब से हो गए, तो इन्होंने जवाब भी बहुत हंसते हुए दिया था कि भाई खुर्शीद अख्तर तो अब तो जानते हैं, ये फराजी फराज कैसे, तो इन्होंने वजह बताई थी कि फराज कैसे हम हुए हैं, तो बड़ा दिलचस्प बात थी। तो मेरा अखबार पढ़ना सिर्फ इसलिए कि इस अखबार के एडिटर जो है खुर्शीद अख्तर फराजी, ये मैं समझिए बहुत ही बोल्डली बोल सकता हूँ, और कोई अखबार उर्दू का हमने नहीं पढ़ा। आबशार और दूसरा समझिए कि अवामी न्यूज़, उस वक्त होश साहब थे और अब जो है खुर्शीद अख्तर साहब हैं। भाई उस वक्त सहाफ़त समझिए कि वजीफ़ा मैंने जो ज़बान पर जो है ना वजीफ़ा किया, विर्द किया जाता था, उर्दू सहाफ़त उर्दू सहाफ़त, लेकिन खुर्शीद अख्तर फराजी तक ये सहाफ़त आते थे, उनके दिल की धड़कन बन गई है। और जो भी अवामी सतह पर, मुल्की सतह पर अब हालात वाक़यात पेश आते हैं, वो कम अज़ कम न्यूज़ में तो नहीं लेकिन एडिटोरियल में बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं और आवाम तक उसको पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है इनका कारनामा है, और आई अप्रिशिएट हिम, और मैं इनसे बहुत ही मुतासिर हूँ। कम अज़ कम भाई ये गज़ब का शख्स है, रोज़ाना लिख सकता है, कैसे लिख सकता है? हम लोग तो लिखने में जो है हम लोग के लिए मुमकिन ही नहीं है ये लिख सकें, लेकिन ये लिखते हैं और बड़ी रवां दवा लिखते हैं। चाहे इंटरनेशनल सियासत हो, मुल्की सियासत हो, मिली सियासत हो, हालात हो, कवायफ हो, मुल्क जिस बहरान से दौर गुज़र रहा है, अवाम की क्या सूरत हाल है, मुसलमानों की क्या कैफियत है, इस पर जो इनका रद्द अमल होता है बहुत ही शानदार होता है, और हम इनको इस सिलसिले में अप्रिशिएट करते हैं। आबशार में जो एक सिलसिला उन्होंने जारी किया था जिसका कोई उन्मान तो नहीं था, हर किस्त में एक शेर रहता था और उसके बाद फिर वो सहाफ़ती ज़िंदगी के हालात थे, वो सारी किस्तें अगर किताबी सूरत में शाया हो जाएं तो वो भी उनकी भी एक खुदनविश तैयार हो जाएगी। और ये खुदनविश भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरों की नहीं है, और हमारे रईसुद्दीन फरीदी साहब और जितने भी मैंने भी नाम बताए, इन लोगों की ने जो खुदनविश लिखी और अपनी साथ ज़िंदगी के हालात बयान किए बहुत दिलचस्प थे। लेकिन खुर्शीद भाई ने भी जो सिलसिला शुरू किया था बहुत दिलचस्प, बहुत मालूमाती, और मतलब वो शाया होना चाहिए। और उस किस्तों के दरमियान उन्होंने बाद लोगों के ताल्लुक़ से जो बातें बताई थी वो खाकों से कम नहीं,
यही वजह है कि बंगाल में ख़ाका निगारी के ताल्लुक से जो इनकी बहन परवीन अख्तर साहिबा ने जो किताब लिखी है उसमें ख़ाका निगार की हैसियत से भी खुर्शीद अख्तर फराजी साहब को पेश किया है। और उस ज़माने में जिस वक्त वो किताब लिखी जा रही थी उस ज़माने में इनका ये सिलसिला जारी नहीं हुआ था। अगर इसके बाद वो किताब लिखी जाती तो यकीनन ख़ाका निगार की हैसियत से मज़ीद बातें इनके ताल्लुक से लिखी जाती। बहुत सारी बातें हैं, कल्लर अहमद की डायरी है, तबसरे हैं, मतलब फिल्मी दुनिया की बातें और क्या क्या बहुत सारी खिदमात हैं इनकी। और अभी जैसे खुर्शीद भाई कह रहे थे कि भाभी को इसीलिए लाए हैं ताकि मालूम हो कि वो क्या है, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि इनको नज़रअंदाज किया जाए। बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं तो कहता हूँ कि बल्कि मैं कहता नहीं हूँ बल्कि मैंने जो लोग यहाँ बज़्म नसार की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने के लिए आते हैं और PhD के ताल्लुक़ से मौज़ूआत का इंतख़ाब करना चाहते हैं, आलिया यूनिवर्सिटी में बाक़ायदा हयात लोगों पर भी PhD होती है। बाद लोगों को खुर्शीद भाई के ताल्लुक़ से भी मौज़ू दिया गया था कि इन पर भी PhD हो सकती है। PhD इसलिए कि सिर्फ एक शायर पर जब PhD हो रही जिसकी सिर्फ शायरी है, लेकिन इनके तो बहुत सारे लिहाज हैं, अबाद हैं, इनकी खिदमात में बहुत सारे अबाद हैं, बहुत सारी रहते हैं। इन पर तो बिलाशुबा PhD हो सकती है। ये तो मतलब तहक़ीक़ है, मौक़िफ़ हैं, नाक़िद हैं, क्या क्या लिए शायर हैं, सहाफ़ी हैं, मुबस्सिर हैं, मुदर्रिसिन हैं, इतनी सारी जब आवाज़ है तो इन पर कैसे नहीं PhD सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि मान लिया कि आज नहीं हो लेकिन कल ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। और इनके अफ़सानों का पहला मजमा कहीं और चल, वो जब ये मनु में पढ़ाते थे मौलाना आज़ाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सेंटर में, तो नईम अनीस ने इनके जो पैसे थे इन्हीं के पैसे से वो किताब शाया की थी। तो इनके नहीं पैसे तो हमारे नहीं के थे, लेकिन वो सारे इनके जो पढ़ाते थे वो उनके रेम्यूनरेशन जो है वहाँ सब जमा होता रहता था, उनको मिलता नहीं था, इनको मिलता नहीं था। और वही उन्हीं पैसों से इनके अफसानों का पहला मजमा नईम अनीस से शाया किया। वो अगर आते तो वो सारी बातें तफसील से बयान करते। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा इस बात के ताल्लुक़ इस बात के सिलसिले में कि इनकी जो किताबी सिलसिला है, मतलब वो सहाफ़त की किस्तों का जो सिलसिला है, उसे भी काश नईम की तरह कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो वो किताब शायर हो जाए। बात यह है कि मेरे इस प्रोग्राम में वो सहाफ़ी चले आए जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अब्दुल अज़ीज़ इनका नाम है और इनकी जैसी जसारत मेरे अंदर नहीं है। मेहता मुख्तार मर्डर केस के सिलसिले में इन्होंने जो अदारिये लिखे थे वो अदारिया आज भी मेरी आंखों के सामने है। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान के सिलसिले में हैदर हसन काज़मी ने जो तहरीक चलाई थी उस सिलसिले में उन्होंने जो अदारिये लिखे थे वो अदारिये आज भी मेरे पास महफूज हैं, शायद इनके पास ना हो। तो ये और नौजवान सहाफ़ी में मेरे सामने एक हैं अफरोज़ साहब, मैं समझता हूँ कि मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ। बेहद अच्छे साहब, बहुत अच्छे मुतरज्जिम, बेहद अच्छा दिमाग, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी जैसे। लेकिन अभी मुबारकी ने जैसा कहा या नौशाद मोमिन ने भी जैसा कहा कि ज़रा सी बात होगी और दूसरे दिन रात को फ़ोन आ जाएगा, हटा दो इसको। यही मसला है उर्दू अखबार का कि बात ज़रा से भी हो रही, मालिक तक बात पहुंची, सुबह को खबर है आप अपनी आज के थे कि आसबिन ना, ये होता है। तो मेरे सहाफ़त में आने का सबब यह है कि 1970 में मेरे वालिद साहब को फालिज का असर हुआ था। उस ज़माने में मैं हायर सेकेंडरी में था और मैं उनको लाने के लिए फेयर्स लाइन जाता था ताकि ट्राम में बैठा के, उनको पैर में तकलीफ़ बहुत थी। मैं उनको जाके देखता था, वो लंबा लंबा टेंडर नोटिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा, कभी कभी बुखार है, बैठे हुए हैं। जो साथ में काम करने आते थे, कम पैसे थे, नागा करते थे। तो
والد صاحب جو لکھتے تھے تو وہ ٹینڈر نوٹس میں پڑھتا تھا کیا لکھا ہوا ہے. ٹینڈر نوٹس ہر ایک کا کام نہیں ہے, بہت مشکل ہے یہ. میں پڑھتا تھا, پڑھنے کے بعد سمجھنے میں آ جاتا تھا کہ کون ٹرمز میں کیا لکھا جاتا اردو میں. ایک بار اسی طرح میں آفس میں گیا, 2 بج رہے ہوں گے, تو دیکھا وہ سر میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بولا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ بولے اداریہ بھی لکھنا ہے, اتنا بڑا ٹینڈر نوٹس ہم کریں تو کیا کریں. تو ہم بولا ایک کام کریے, اداریہ آپ لکھ دیجیے, ٹینڈر نوٹس میں کر دیتا ہوں. بولے تم نہیں, تمہارا کام نہیں ہے, تم سے نہیں ہو. ہم بولا ایک بار دیجیے. تو بہت اصرار کے بعد انہوں نے دے دیا. وہ 8 کالم کا پورا اوپر سے لے کے نیچے تک تھا. بولے اس کو کرنے میں کم سے کم 3 گھنٹہ لگے گا. ہم بولا چلیے 3 گھنٹہ میں ہی کر دوں گا. بولے 3 گھنٹہ میں تم کرو گے, تم ایک کالم بھی نہیں کر سکو گے. ہم نے کہا, اٹھا کے دیکھا. اس کے بعد خدا گواہ ہے کہ اس ٹائم ہاتھ بہت تیزی سے چلتے تھے, بہت تیزی سے. 5 منٹ میں ایک صفحہ کمپلیٹ ہوتا تھا. تو اس کے بعد میں نے پورا اس کو دیکھ لیا, کیا بہت معمولی تھا ٹینڈر نوٹس. میں نے اس کو کر کے دے دیا 2 گھنٹے کے اندر پورا. بولے ہو گیا؟ ہم نے کہا ہاں ہو گیا. بولے دیکھیں تو. انہوں نے اٹھا کے دیکھا, اوپر سے نیچے دیکھا, پھر ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. تو آواز دی ہیڈ کاتب کو, عبدالوہاب غازی اصلاحی صاحب کو, جو انگارہ پیپر کے ایڈیٹر تھے. ہم لوگ کے یہاں کتابت کرنے چلے آتے تھے. بولے اے وہاب, کل سے ہم 2 دن چھٹی کریں گے ہفتہ میں, نیا ایڈیٹر آ گیا. تو وہ 1970 ہے اور یہ آج 2025 ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1970 9/11 سے آج تک ناٹ اے سنگل ڈے نہ گئے. بھی جگاتا رہا, بہت تکلیف دیا میں نے, اس کا اعتراف کرتا ہوں میں, لیکن اس نے میرا بہت ساتھ دیا, ہر طریقے سے ساتھ دیا, ہر طرح سے ساتھ دیا ہے. اسی لیے میں ان کو یہاں پر لے کے آیا کہ میں بتاؤں کہ کیا ہے. غیر اردو داں ہیں وہ اس بات کو کی تائید کرتے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اردو صحافت کا ماضی بہت شاندار ہے, اور اتنا شاندار ہے کہ دوسری زبانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات اردو صحافت کے بارے میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس کو قابل فخر ورثہ حاصل ہے. جہاں تک اردو کے زوال کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ زوال پذیر تو ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اردو زبان زندہ رہے گی اور دوسری زبانوں سے شاندار طریقے سے زندہ رہے گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اتنے اشعار پارلیمنٹ میں کسی اور زبان کے نہیں سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ صرف مسلمان یا اردو داہی طبقے کی طرف سے وہ اشعار نہیں ہوتے ہیں, بلکہ آپ وزیر اعظم سے لے کر اپوزیشن لیڈر تک اردو زبانی کے اشعار سے اپنے مافی ضمیر کو وہ ادا کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا عوامی زبان, اتنا مٹھاس والی زبان, اتنا شیریں زبان دوسری زبان ہندوستان میں نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر جو اپنے اندر صلاحیت اور جوہر ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ زبان زندہ رہے گی. عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ ہے, اور یہ لٹریچر ہی اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کرے گی, بہت بڑا کردار ادا کرے گی. یہ چیزیں شاید ہی کوئی اس کو ختم کر پائے گا. عوامی زبان ہونا اور اسلامی لٹریچر کا اردو میں زیادہ ہونا. یہ تیسری بات جو شاید آپ قبول کریں گے کہ آج اس میں کچھ کمی ضرور ہے کہ فلمی دنیا میں بھی جو اشعار یا جو شاعر مشہور ہوئے ان میں دوسرے جو اردو سے تعلق رکھتے تھے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. چاہے وہ ساحل لدھانوی ہوں, چاہے شکیل بدیونی ہوں, چاہے حسن جے پوری ہوں, چاہے دیگر شعراء ہوں, کیفی اعظمی ہوں. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اردو یعنی فلمی دنیا میں شاید ہی کوئی اتنے بڑے شاعر پیدا ہوئے, اور ان کے
ان کے جو گانے یا نغمے جو مشہور ہوئے اس کے مقابلے میں آج بھی وہ نغمے گائے جاتے ہیں، اور اس لیے گائے جاتے ہیں کہ اس میں اردو کا لٹریچر اور اردو کی شیرینی واقعی ہے، دوسری زبانوں کے گانے اتنے گائے نہیں جاتے. تو اس طرح اردو میں اپنی بہت بڑی صلاحیت ہے. تو ایک تو اردو صحافت کے سلسلے میں، اردو کے سلسلے میں، اور ہمارے خورشید صاحب کے سلسلے میں اکبر الہ آبادی نے ایک مصرع کہا ہے، پورا شعر یاد نہیں مجھے. انہوں نے کہا ہے کہ کبھی پھول چھپتا ہے پتوں میں نہا ہو کر، جو پھول ہوتا ہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا پتوں میں یا کسی دیگر میں. جی ہاں، تو ہاں یہ بھی دوسرا مصرع ہے جو انہوں نے عرض کیا ہے. مجھے ایک ہی مصرع یاد تھا، میں نے اپنا معافی الضمیر ادا کیا. ایک شعر اقبال کا ہے جس میں انہوں نے مومن اور خورشید دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں. تو آپ مومن کی جگہ آپ صحافی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں مومن صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. خورشید صاحب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے اخبارات سے انہوں نے تعلق رکھا، آپ اگر مقابلہ کریں گے کسی اور کا تو آپ کو نہیں کوئی ملے گا کہ اتنے اخبارات سے کوئی اور بھی رشتہ رکھا یا تعلق رکھا، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا. وہ چاہے ابشار سے لے کر عوامی نیوز تک ہو، ابشار ہو، آزاد ہند جو سب سے بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا اور جس کا صحافی سب سے بڑا صحافی سمجھا جاتا تھا، جس کی اداریہ جیسا کہ مبارکی صاحب نے کہا کہ پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ بےتاب بھی رہتے تھے، اس اخبار کو میرا خیال ہے سعید صاحب کے بعد بہت دنوں تک انہوں نے زندہ رکھا، جبکہ سعید صاحب زندہ تھے اور راجیہ سبھا کے ممبر تھے، اور اس وقت وہ اخبار ان کے ہاتھ میں تھا اور بہت دنوں تک وہ اخبار زندہ رہا. سعید صاحب اس پر ناز کرتے تھے اور انہوں نے کئی جگہوں اپنی تقریروں میں کہا بھی کہ 60 سال تک میں نے صحافت کی. تو ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا، وہ یہ کہہ کے کہ 60 سال تک میں نے صحافت کی اور 60 سال تک اخبار کو زندہ رکھا، یہ بہت بڑی بات تھی. آج ہم لوگ جمع ہیں ایک ایسے صحافی کے ساتھ یا ایسے صحافی کے خدمت کے اعتراف کے لیے جو 55 سال تک صحافت کرتا رہا، اور صحافت سے اچھی نوکری، وہ بھی سرکاری نوکری کے لیے آدمی کیا نہیں پاپڑ بیٹھتا، اس میں ہو جانے کے بعد صحافت سے اتنا لگاؤ رہا کہ اس کو خیر بات انہوں نے کہا اور صحافت کو گلے لگایا. یہ بہت بڑی بات ہے. خورشید صاحب سے میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے کہ تعلق میرا زیادہ پیدا ہوا اور ملنا جلنا ہوا اقرا سے. اس زمانے میں اسپورٹس پر رپورٹنگ کرتے تھے اور اچھی رپورٹنگ کرتے تھے، اور اقرا کا جو اسپورٹس سیکشن تھا اسے بہت پڑھا جاتا تھا. تو وہاں سے میں نے ان کو دیکھا اور آج تک دیکھتا رہا. اور یہ جو کچھ دنوں سے میں نے اداریہ ان کا پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ کافی ان کے اندر صلاحیت اور جوہر پیدا ہوا ہے، اور یہ جوہر بڑھے گا، گھٹے گا نہیں انشاءاللہ تعالی. اب رہا یہ کہ اردو صحافت کے زوال کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو صحافت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اردو کے بارے میں یا اردو صحافت کے بارے میں یا اس کمیونٹی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کتنی آمدنی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی آمدنی ہو سکتی ہے، اور حکومت سے ان کا کتنا لگاؤ ہو سکتا ہے تاکہ حکومت سے ان کو اشتہارات ملے. تو اب جو ہے، اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اگر اردو اخبارات میں جو سب سے زیادہ اس وقت مشہور ہے اور جو معیاری ہے وہ انقلاب ہے، روزنامہ انقلاب ہے. اور انقلاب کس کے ہاتھ میں؟ RSS کے ہاتھ میں. آپ کو سوچ کے حیرت ہوگی کہ ہمارا دشمن جو ہے اردو اخبار کو نکال رہا ہے، اور وہ اخبار اس وقت سب سے زیادہ معیاری ہے اور سب سے زیادہ اچھے مضامین اس میں شائع ہوتے ہیں. عوامی نیوز کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا ہے، اور میں تو روز اول سے آج تک جانتا ہوں کہ وہ کیسے نکلا اور کس مقصد سے نکلا، کیا اس کے مقاصد ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا، اور اس کا دوسرا مقصد شاید یہ ہو کہ اسٹاف سے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا، یعنی 3-3 4-4 مہینے تک ان کی تنخواہوں کو دعوے رکھنا اور اپنے ہوٹل میں وہ پیسے لگانا. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اب ایسے اخبار کو
کہ جو لوگ اسٹاف ہیں ان کے لیے کوئی اس میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ خورشید صاحب کے بارے میں اتنی باتیں کہی گئی ہیں کہ اس میں بہت زیادہ میں اضافہ نہیں کر سکتا۔